اور یہ بس میں ضمناً ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ بعض لوگ فوراً چیز پہ اعتراض کرتے ہیں، بھئی دیکھو اتنی تنگ نظری بھی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے خاندان میں خلاف شرع رسومات قائم ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دادا جان نے خلاف شرع اصول بنائے، نسلیں ان کو فالو کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر ملک اپنا قومی ترانہ علیحدہ کرے، قومی شعار علیحدہ کرے، قومی کھیل علیحدہ کرے، اپنے اپنے قوانین اور لاز بنائیں، انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے ورلڈ وائڈ جو قوانین بنائے ہیں وہ اپنے بنائے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خرابی صرف دین کے اندر نظر آتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دین نے اگر کوئی تعلیمات دی ہیں تو یہ تنگ نظری کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ اس کی صحیح مصلحتیں ہیں، تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی ملکیت میں ہے، وہ ہے مالک حقیقی، وہ ہے حاکم مطلق، اس کا حکم چلے گا، وہ جو کہے گا وہ کرنا پڑے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے تو مقابلے پر آتے ہوئے انسان اس لیے گھبرائے کہ نہیں یار پھر ایسا نہ ہو کہ پریشر ڈالے لوگ تو مولویوں کو برا بھلا کہو، بھئی آپ لوگوں نے دین تنگ کر رکھا ہے، اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم، اور رسول کا کلام کیا ہے؟ وہ بھی وحی الہی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن وحی جلی اور حدیث وحی خفی، اصل تو اللہ کا حکم چلتا ہے، تو اس کا مطلب اس قسم کی چیزوں پہ اعتراض کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پہ اعتراض ہے، اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ مری ہوئی والدہ کے بال یادگار کے طور پہ رکھ لینا کیسا ہے، اور اس کو تبرک سمجھنا پھر اس کی زیارت کرنا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مذہب اس کی تعلیم نہیں دیتا، نہ اس کو لائق کرتا ہے، نہ کہ اس کو کوئی ادب کہا جاتا ہے، نہ اس میں کوئی فضیلت کا پہلو ہے، نہ اس کے اندر کوئی والدہ خوش ہوں گی کہ میرے بیٹے نے میرے بال رکھ لیے تو قبر میں وہ پھولے نہ سماری ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی بدعات ایجاد کرنا، نئی نئی پھلجڑیاں نکالنا، آپ ایک کریں گے دوسرا کام کرے گا، تیسرا کرے گا۔ ہمارے ہاں جو ہم نے محسوس کیا ہے، کوئی ناراض بھی نہ ہو، اللہ فرمائے رسول فرمائے، ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکالیں گے، اور خاندان میں ایک کر رہا ہوگا پسند آ جائے بس، چاہے وہ خلاف شرع ہو، اگلے دن یہ بھی گھر میں کرے گا، تیسرا کرے گا، چوتھا کرے گا، پورے شہر میں معاشرے میں پھیل جائے گا، اور منع کر کے دیکھ لیں آپ۔ یعنی جو بھی مذہب سے ہٹ کر چیز ہے، جس کی مذہب تعلیمات نہیں دیتا، وہ فوراً اختیار کر لیں گے اور اچھا بھی لگے گا، اور جو مذہب کی تعلیمات ہیں، جو اللہ فرمائے رسول فرمائے، نہیں کرو گے تو جہنم میں، کرو گے تو جنت میں، کوئی پرواہ نہیں، اس پہ توجہ کیجئے۔ آپ ایک دفعہ یہ کام کر لیں گے، یہ رسم قائم ہو جائے گی، پھر آپ فوت ہوں گے، آپ کے بال، پھر ماموں کے بال، پھر چچی کے بال، پھر تائی کے بال، اور پھر اصل تو صحیح بات یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ مبارک ہیں ان کا ادب اور تعظیم ہونا چاہیے، پھر وہ اہمیت ختم ہو جائے گی۔ ہمارے فقہا نے پہلے دور میں نوافل کی جماعت کو مکروہ کیوں قرار دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت نماز میں، یعنی جو فرض نماز ہیں اس کی جماعت میں لوگ رغبت رکھتے تھے اور بکثرت مسجد میں آتے تھے، اگر آپ نوافل کی جماعت قائم کریں گے جیسے گھروں پہ قائم کر لی تو اس میں قلت پیدا ہوگی اور اس کی اہمیت ختم ہوگی، منع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے، اس پہ بھی ذرا توجہ کریں کہ اگر آپ اس طرح نئی نئی چیزیں نکال لیتے ہیں، اور تو پھر اس سے جو ہمارے ہاں جیسے نبی کریم کے منہ مبارک کی زیارت ادب احترام سے رکھنا، پھر ماں کا بھی رکھا جائے گا، آپ یہ دیکھیں، پھر چاچا کا بھی رکھا جائے گا، پھر فلانے کا بھی رکھا جائے گا، اور اس طریقے سے وہ اہمیت جو اصل شعار ہوتے ہیں ہمارے، اصل چیزیں ہوتی ہیں، ان کی اتنی اہمیت نگاہوں میں نہیں رہتی۔ اور پھر یہ آخری بات یہ ہے کہ ماں کے بال رکھنا یہ آپ کے ذہن کی اختراع ہے کہ رکھ لوں ادباً، شاید ماں کو سکون ملے، اس کی مذہب تو تعلیم نہیں دے رہا۔ مذہب جس کی تعلیم دے رہا وہ ہم اختیار نہیں کرتے، وہ کیا ہے؟ ہر جمعے ان کی قبر کی زیارت کرنا، ان پہ قرضہ ہے تو قرضہ دور کرنا، ان کی جائز وصیت کو پورا کرنا، ان کے دوست احباب رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرنا، ایصال ثواب کرنا، ثواب جاریہ کرنا، اور سب سے بڑھ کر گناہ کر کے ان کا دل نہ دکھانا، اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے۔ گناہ ہو رہے ہیں، بے عملی ہو رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ کر لیں صاحب آپ۔ تو یہ ہمارے دیکھیں جو مذہب کہہ رہا ہے وہ بوجھ، اور جو ذہن اور قلب کہہ رہا ہے جس سے ایک انفرادی حیثیت بنے گی، یہ اکثر شیطان بھی ہوتا ہے، ایسا کر لوگ کہیں گے کیا یار ماں کی عقیدت ہے، بال رکھے ہوئے امی کے، ہم پھولے نہیں سماتے، ایک نئی نئی چیز ایجاد کرنا، اور اس سے بڑی خرابیاں ہیں، اس لیے ہم یہی مشورہ دیں گے ہرگز ایسا نہ کیا جائے۔ ایک انہوں نے بھائی نے کہا کہ اگر کوئی کافر گورنمنٹ ہو اور وہ مسجد اور مزارات وغیرہ کے لیے فنڈ دے تو کیا وہ لیے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں ہمارا تو مشورہ ہوگا کہ بالکل لیے جائیں، چھوڑے نہ جائیں۔ مسئلہ اس کا یہ ہے کہ اگر کافر اپنی مرضی سے کوئی مال آپ کو دے رہا ہے تو وہ آپ کے لیے مباح ہوتا ہے،
اور جب یہ قانون کے تابع ہو کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں ایسا ہے کہ جو فرض کر لیں کہ جتنے بھی مذاہب والے ہیں ان کو فنڈنگ کی جائے گی، اور یقینی سی بات ہے ٹیکس سے یہ پے کرتے ہوں گے، جو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے اسی میں سے دیتے ہیں، اور یہ بجٹ کے اندر یہ چیزیں مختص کی جاتی ہیں، تو میرے خیال میں پھر آپ کے لیے لینے میں کوئی شرن حرج نہیں ہے۔ بہرحال پھر بھی آپ اپنے اور اطراف کے علماء سے اور مشورہ کر لیں، لیکن جو شرعی مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ بالکل آپ لے سکتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے طیب ہے، حلال ہے، اور اس سے آپ کو اس کو چاہے مسجد میں لگائیں چاہے مزارات میں لگائیں، آپ کے لیے اس میں کوئی شرعی طور پہ قباحت نہیں ہوگی۔